السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کلاس میں ذی الحجہ کی فضائل اور مسائل ذی الحجہ کے ہمارے سامنے آئے تھے، اور قربانی کے فضائل بیان ہو گئے تھے گزشتہ کلاس میں۔ قربانی کے جب ایام آتے ہیں یا کوئی بھی اہم عبادت کے ایام آتے ہیں تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کو عظیم عبادتوں سے روکنے کے لیے مختلف قسم کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے رجحان خراب ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ٹی وی اینکرز پہ کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ارے قربانی کے ذریعے اتنا زیادہ خون بہایا جاتا ہے اور اتنا خون اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی بیوہ بچی یتیم بچی کی شادی کرائی جائے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کو ایسے ہی موقع پہ یاد آتی ہیں کہ جب ایک عظیم عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اہتمام کرنے کا فرمایا ہے، فضائل بیان کیے ہیں، اس عظیم عبادت کے جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے اتنا سارا پیسہ خون کے ذریعے نالیوں میں بہہ جائے گا، اس سے بہتر ہے یہ پیسہ غریبوں یتیموں کی مدد میں لگا دیا جائے۔ تو یہ عبادتوں سے روکنے کا ایک بہانہ ہے، لوگوں کے ذہن خراب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اگر دیکھا جائے تو مہنگے سے مہنگا موبائل ہوتا ہے، آئی فون، اسمارٹ فون وغیرہ، اور ان موبائلوں کی قیمت دیکھی جائے تو لاکھ، 1.25 تک موبائلوں کی قیمت ہوتی ہے۔ ان سے اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے تم نے جو ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے یہ موبائل بیچ کر کسی یتیم بچی کی شادی میں لگا دو، کسی بیوہ خاتون کے گھر میں راشن ڈلوا دو، لیکن اپنی عیاشیاں اور اپنی آسائش اور آرام اور راحت کے لیے تو پیسہ لاکھوں روپے خرچ ہوگا، اور جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو غریبوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور آ کر دوسرے مسلمانوں کو اس عبادت سے روکنے کی یہ چالیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے موقع پر اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں دیکھیں، مہنگے مہنگے ہال کرتے ہیں اور خوب مہنگا سامان جہیز اور خوب خرچہ کر کے بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ ان کی تقریبوں میں ان کی ہوٹلنگ دیکھیں تو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، وہاں ان کو غریب کے بچے یاد نہیں آتے، یتیم بچیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی۔ اپنی بچیوں کی شادیوں میں تو 10 15 لاکھ 20 لاکھ روپے اڑاتے ہیں، اور ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ اپنی بچی کی شادی سادگی سے کریں اور بقیہ پیسے یتیم بچیوں کی شادی میں خرچ کریں، تو وہاں ان کو یتیموں کی ہمدردیاں نظر نہیں آتی، اور ہاتھ میں مہنگے مہنگے موبائل اور ان کی ہوٹلنگ جب ہوتی ہے تو مہنگے مہنگے کھانے، اس وقت ان کو غریبوں کی بھوک یاد نہیں آتی۔ صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اس طرح کے آ کر میڈیا پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے اتنا پیسہ بہا دیا جاتا ہے، ارے کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، ارے یہ پیسہ کسی غریب کی مدد میں لگا دیا جائے۔ یہ ساری ہمدردیاں نہیں ہیں، غریبوں کی ہمدردیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ایک عظیم عبادت، ایک عظیم حکم سے روکنے کی چالیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اللہ کا جو بھی حکم ہو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کر دیں گے، جتنا زیادہ مال لگائیں گے اتنا اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ قربانی اللہ کی طرف سے ایک عظیم عبادت کی تکمیل ہے۔ اس موقع پر دیکھیں کم از کم 4 کھرب روپے سے زیادہ لوگ جانور خریدتے ہیں، اتنی بڑی ماشاء اللہ رقم لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پورا کرنے میں لگاتے ہیں۔ پھر اس قربانی کی عظیم عبادت سے معاشی فوائد دیکھیں کہ تقریباً جو لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو قصائیوں کا ایک بڑا روزگار چلتا ہے، 23 ارب روپے تقریباً قصائیوں کی مزدوریوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر آدمی کیا کرتا ہے اس موقع پر، چارے کی دکان، کوئی بیچارہ بے روزگار ہوتا ہے، چارے کا اسٹال لگا دیتا ہے، اس کو آخر چارے کے اسٹال سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس نے چارے کا اسٹال لگایا۔ پھر کتنے لوگ ہیں اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے جانوروں کو گھروں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کا بھی روزگار چل رہا ہے۔ پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف یعنی بقرعید کے دنوں میں مختلف کام کرتے ہیں جس سے ان کے گھر کے خرچے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم عبادت کے ذریعے عبادت کی بھی تکمیل ہو رہی ہے، اور بہت سارے غربا جن کو پورے سال گوشت کھانا نہیں ملتا مہنگا ہونے کی وجہ سے، ان دنوں مفت میں گوشت مل رہا ہوتا ہے۔
ان دنوں مفت میں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں تک گوشت پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس عظیم عبادت کی تکمیل سے جہاں اللہ کا ایک بڑا حکم پورا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے روزگاروں کے روزگار چل پڑے، اور بہت سارے غریب جن کے گھروں میں کھانوں کو گوشت مہینوں مہینوں نہیں کھا پاتے، وہ لوگ گوشت خرید نہیں پاتے، اس عظیم عبادت کی تکمیل کی برکت سے سبھی کے گھر گوشت پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ بڑی اہم، یعنی یہ جو ہم آج کی جو ہماری کلاس اسٹارٹ ہوئی ہے، یہ جو ابتدائی مضمون ہے بڑا اہم ہے، اور اس مضمون کو میں بہت مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بس صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کو اس طرح سمجھائیں کہ بھائی عظیم عبادت اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جس طرح خرچ کرنے کا کہا ہم اسی طرح خرچ کریں گے۔ ہمیں کیا پڑی غریبوں کی مدد؟ غریبوں کی مدد تو پورے سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی عظیم عبادت تو صرف ان 3 دنوں میں کی جا سکتی ہے، یعنی عید کے دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی پورے سال 10 جانور ذبح کرے تو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب تھوڑی ملے گا، کیونکہ قربانی کی عبادت کے یہی 3 دن ہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں ہم نے اس عبادت کو انجام نہ دیا، سستی دکھائی، یا کسی طرح ہم نے مال کی محبت میں عبادت سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر یہ پورے سال بھی ہم 10 جانور کے روزانہ ایک جانور ذبح کریں گے تو یہ عظیم عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہ کرے، یعنی کسی وجہ سے وہ قربانی کرنے سے رہ گیا، تو بعد میں وہ اب جانور ذبح نہیں کرے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد عید کے چوتھے دن اب وہ جانور ذبح نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ اتنی رقم جتنے میں اس کے بکرا آتا تھا اتنی رقم وہ صدقہ کرے گا۔ تو قربانی کا جو عظیم فریضہ ہے اور عبادت ہے، یہ عید کے 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ پورے سال تھوڑی ہمیں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کرو، بلکہ یہ 3 دنوں میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، سال میں ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے مال میں سے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دو۔ اسی طرح سال میں ایک ہی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قربانی کر لو، جس پر جو، اور ہر ایک کو بھی نہیں کہتے بلکہ جو صاحب نصاب ہو۔ اب دیکھیں قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کی 5 شرطیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے۔ پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں، مجنون جیسے دیوانہ پاگل جس کو ہوش و حواس نہ ہو۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ بچہ چاہے کتنے ہی مال اس کی ملکیت میں وراثت میں آ جائے اس پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھی چیز ہے مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، مسکین پر، غریب پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کم و بیش میرے خیال سے 50,000 تک بنتی ہے، 47-48 ہزار تک کی چاندی آتی ہے۔ تو اگر کسی کی ملکیت میں 50,000 روپے ہیں، اس کے اپنے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ان پیسوں پر 1 سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ پھر 5ویں شرط کیا ہے؟ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ اب کوئی آدمی دور دراز کا سفر کر کے کہیں جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، جس آدمی میں 5 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ان 5 شرطوں کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب میں نے بتا دیا کہ نصاب سے مراد 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، یا اس کے برابر کسی کے پاس رقم ہو، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر ہو۔ ضرورت سے زائد سامان کی بات کو ذرا سمجھ لیں کہ جس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ اس سامان کی قیمت تقریباً 50,000 تک بنتی ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال آپ دیکھیں ایسی ہے کہ کسی کے پاس فریج رکھا ہوا ہے، تو ایک فریج تو اس کی ضرورت کا ہے، اور ایک فریج اس نے ایسے اضافی رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت 50,000 روپے اور ضرورت سے زائد فریج ہے۔ ایک فریج اس کے گھر کے استعمال میں ہے اور ایک فریج اس کے گھر میں ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت 50,000 روپے ہے، تو اس پر قربانی واجب۔ اس قیمت پر 1 سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات مثال، آپ مثال دوبارہ سمجھیں اس بات کو کہ اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کی ضرورت کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک اور گاڑی اس کے پاس کھڑی میں ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت اس کی 50,000 سے زیادہ کی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کی وجہ سے استعمال کا گھر ہے، قربانی بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک اور گھر ہے جو اس نے پلاٹ لے کر ڈالا ہوا ہے جس کی قیمت 50,000 سے زیادہ ہے، تو قربانی واجب ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، کسی کے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس قیمت رقم ہو، 50,000 روپے ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اور اس سامان کی قیمت
50,000 یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب دیکھیں نمبر 2 جو لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا بھی شرط نہیں، سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ یعنی اس کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے پاس عید کے تیسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو عصر کے وقت مغرب سے پہلے 50,000 روپے کہیں سے نفع کے طور پر آ گئے، 50,000 روپے کا وہ مالک بن گیا، تو اس پر قربانی واجب، اس کے لیے لازم ہے کہ جلدی جائے اور قربانی کے جانور خرید کر فوراً اس کو ذبح کرے۔ اب یہ نہیں کہ 50,000 روپے تو ابھی آئے ہیں، ان پر 1 سال تو نہیں گزرا، تو قربانی واجب ہونے کے لیے پیسوں پر، مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جس کسی کے پاس عید کے 3 دنوں میں، عید کے 3 دنوں سے پہلے وہ غریب تھا، مالدار نہیں تھا، 20-25 ہزار کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ سامان تجارت تھا، نہ ضرورت سے زائد سامان تھا، نہ پیسے تھے، لیکن عید کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن مغرب سے پہلے اس کے پاس 50,000 روپے تک آ گئے، یعنی نصاب کا مالک بن گیا وہ۔ 50,000 کا مطلب یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اس کے پاس کہیں سے رقم آ گئی۔ اب کیا ہے کہ اب اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو گیا، اب اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے یہ پوسٹ آ رہی ہے، یہ جو صفحہ کھلا ہوا ہے قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے سمجھایا، وضاحت کی۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ پھر پوچھ لیں۔ اور دیکھیں قربانی کے 3 دنوں میں آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہیں، زائد مکان ہوتے ہیں نا، ایک پلاٹ اپنے، ایک میں تو رہائش ہے، باقی پلاٹ اس نے ایسے خریدے ہوئے ہیں، ضرورت سے زائد سواری ہے، گاڑی ہے، تجارتی سامان ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس پیسہ کیش نہیں ہے، تجارتی سامان سے کیا ہے کہ کیش پیسے اس کے پاس نہیں ہے، کیش نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی دکان ہے کپڑوں کی یا کسی بھی چیز کی دکان ہے، اس میں اس نے مال بھرا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا، 50,000 سے زیادہ کا مال بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو تجارتی سامان ہے، بزنس کرنے کا جو یہ مال ہے بزنس والا، اس کی وجہ سے بھی اس پر زکوٰۃ قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب کیش، وہ کہتے ہیں میرے پاس کیش تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اس کی دکان میں تجارتی سامان، بیچنے والا سامان اتنا موجود ہے کہ جس کی رقم 50,000 یا اس سے زیادہ کی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس چیز کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہمارے پاس کیش رقم ہے اتنی کہ جس سے ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی 50,000 روپے بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میری دکان ہے کپڑوں کی۔ اچھا، آپ کے کپڑوں کی دکان پہ کپڑا کتنے کا مال بھرا ہوا ہے؟ میرے دکان پر 2 لاکھ کا مال بھرا ہوا ہے۔ یہ سارا مال آپ کا اپنا ہے یا قرضے کا ہے؟ نہیں، یہ تو میرا پورا مال اپنا ہے، میں نے کسی کا مال دینا نہیں ہے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ اس مال کے ہونے سے، تجارتی سامان کے ہونے سے آپ پر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ قربانی کے ایام میں قربانی ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کے ایام میں جس پر قربانی واجب ہو وہ یہ چاہے کہ میں اس کے بدلے میں رقم صدقہ کر دوں یا کسی غریب کی مدد کر دوں، اس سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو تو کرنے کا ثواب الگ ہے، لیکن قربانی جو واجب ہے وہ جانور کو ذبح کرنے سے ہی واجب ادا ہوگا۔ قربانی کا وجوب وہ نہ صدقہ کرنے سے ادا ہوگا نہ کسی غریب کی مدد کرنے سے ادا ہوگا۔ اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہو گئی اب وہ قربانی کا وجوب قربانی کے جانور سے ہی ادا کرے۔ قربانی تو ایسی عظیم عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا تو اہتمام بڑے شوق سے کرنا چاہیے کہ اگر قربانی واجب ہو گئی تو ایک نہیں کئی قربانی کرنی چاہیے، ایک نہیں کئی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں گزشتہ کلاس میں بھی کہہ چکا ہوں۔ چاہے کہ ہم قربانی کے بدلے صدقے اور خیرات اور غریبوں کی مدد کی باتیں کریں، یہ ساری باتیں کرنے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا بلکہ الٹا قربانی چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اب یہ ہیں چند امور، اور یہ جو 10 امور ہیں، یہ 10 امور صرف جانور خریدنے سے پہلے کے نہیں ہیں، بلکہ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے ان 10 باتوں کا اہتمام کرے۔ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، استخارہ کرے۔ اب جیسے قربانی کا جانور لینے جانا ہے تو استخارہ کرے، مشورہ کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگے، نمازوں کا خیال رکھے، نیت صحیح ہو، قربانی کے جانور لیتے ہوئے نیت درست ہو،
اور صراحتاً اجازت لینا، مال حلال کا نہ ہو، مال حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، پہلے سے جانور پالنا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، مسائل کا سیکھنا، حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، یہ 10 چیزیں ہیں، ان 10 باتوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز آئی ہے نیت کی درستگی۔ نیت کی درستگی میں چند باتیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو ہے کہ انسان جانور خریدتے ہوئے اپنی حیثیت کے ساتھ جانور خریدے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت اور طاقت دی ہے، مال ہے، تو اچھا جانور خریدیں تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر ہم اچھی سی قربانی کریں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے استطاعت تو اچھی دی اور سستا سا مریل سا جانور خرید کر لا رہے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اچھا سا صحت مند سا جانور خریدیں۔ اور لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ جانور اللہ کے لیے خرید رہے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، یہ نہ ہو کہ بڑا جانور خریدوں گا لوگوں میں واہ واہ ہوگی، لوگ بولیں گے واہ بڑی قربانی کر رہے ہیں، نہیں، یہ جذبہ نہ ہو، بلکہ یہ جذبہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو مال دیا، اس نے میرے نام پر قربانی کرنے کے لیے خوب مال خرچ کیا۔ دوسری چیز، جب جانور خریدنے کے لیے ہم رقم نکالیں یا کسی بھی عبادت کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، تو بڑی خوش دلی اور طبیعت اور جوش اور محبت کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے حکم پر خرچ کر رہا ہوں، اس طرح مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو یہ جذبہ ہو، طبیعت پر بوجھ نہ ہو، طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ سمجھتے ہیں، وہ قربانی کرنے کو، وہ حج پر جانے کو، وہ زکوٰۃ میں مال نکالنے کو، یعنی جن عبادتوں میں مال لگتا ہے انسان کا، ان کی طبیعتوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب کہ استطاعت دی تو انسان صرف اتنا سوچ لے، یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حکم پر خرچ کر رہا ہوں، کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ وہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اور دے گا، وہ اللہ راضی ہو کر انشاءاللہ اور دے گا، طبیعت پر بوجھ نہ ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ مقروض ہیں، قربانی واجب بھی نہیں ہے، بس لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے قربانی کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر مال مقروض ہے، قربانی کی حیثیت نہیں ہے، قربانی واجب بھی نہیں ہے، اب یہ کہ میں قربانی نہیں کروں گا لوگ کیا کہیں گے، تو اخلاص تھوڑی رہا ہے، لوگوں کی ڈر سے قربانی کر رہا ہے، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے قربانی۔ ہاں اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے قرض لے کر کرتا ہے قربانی، چلو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے اس کی برکت سے، کہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی پھر بھی اس نے قربانی کری، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے قرضے اتروا دیں گے۔ لیکن لوگوں کے ڈر اور خوف سے قربانی کرنا کہ قربانی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اس اخلاص کے خلاف ہے۔ پھر قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب یا واجب ادا کرنے کی نیت سے جانور خریدنا، یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں قربانی اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اس پر ثواب مل جائے، اللہ نے جو عظیم ثواب رکھا ہے وہ مل جائے۔ اور کیا نیت ہونی چاہیے کہ قربانی جو واجب ہے اس واجب کو ادا کرنے کی نیت ہو کہ اللہ اس واجب کو میرے ذریعے سے ادا کرا دے، یہ نیت ضروری ہے۔ پھر اس بات کا بھی اہتمام ہو مال حلال کا انتظام ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف بینک، انشورنس، سود، جوا، چوری وغیرہ کا مال ہے، یعنی حرام مال ہے، اس کے علاوہ حلال آمدنی نہیں، یا حلال اور حرام آمدنی ملی جلی ہیں جن میں اکثر زیادہ حرام آمدنی ہے، تو ایسے مال سے قربانی جائز نہیں۔ اس کا بھی خیال رہے کہ بہت سارے لوگ سارے حرام مال ہوتا ہے، سود، جوئے کا، رشوت کا، چوری کا، اور بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ ایسے مال سے قربانی عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایک حرام مال سے کر رہے ہیں، تو یہ تو ناجائز ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے بے وضو، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو جائے وضو نہ ہو، بے وضو کھڑا ہو جائے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو قربانی کے لیے بھی حرام مال، جوا، رشوت، سود، ساری زندگی لوگوں کے مال کو چھینا جھپٹی سے کمایا، اب اس مال سے بڑی بڑی قربانی کر کے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں بینک، انشورنس وغیرہ کی آمدنی کے ساتھ حلال آمدنی بھی ہے، اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی اور مخلوط نہیں ہے، تو اس حلال آمدنی سے قربانی جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس دونوں طرح کا پیسہ ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو کوشش یہ کرے کہ جو حلال آمدنی ہے، حلال مال ہے، اس سے قربانی کرے، اس مال سے قربانی کرے۔ اب دیکھیں آگے چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت عمدہ ہو، موٹا تازہ ہو، صحیح سالم ہو، عیب نہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ جانور خریدتے ہوئے بہت اہتمام سے
بار بار نیت درست کرتے رہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اچھا جانور لیں، موٹا تازہ جانور لیں. اور یہ نیت نہ ہو کہ موٹا تازہ جانور لے کر جاؤں گا تو محلے میں خوب نمود و نمائش ہوگی، لوگوں میں بڑی واہ واہ ہوگی کہ بڑا جانور ذبح کیا ہے، بڑی قربانی کری ہے، بڑا مالدار ہے. نہیں، اگر یہ جذبہ دل میں آ گیا تو فوراً توبہ کر کے اس جذبے کو نکالیں اپنے اندر سے. بلکہ یہ جذبہ ہو کہ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں، جتنا اچھا جانور کروں گا اتنا میرا اللہ خوش ہو جائیں گے. پھر عیبوں سے پاک ہو. آگے میں اگلی سلائڈوں میں بتاؤں گا کہ جانور میں کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے جن کی وجہ سے قربانی خراب ہو جاتی ہے، آگے بتاؤں گا. اب قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں. اونٹ نر ہو یا مادہ ہو، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. ایک اونٹ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے پورا، اور ایک اونٹ میں 7 آدمی 7 حصے بھی کر سکتے ہیں. لیکن 8 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ایک اونٹ میں. تو ایک اونٹ ایک آدمی اپنی طرف سے کرنا چاہے کہ میں پورا اونٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اب اس کو اختیار ہے کہ ایک قربانی تو اس کی اس اونٹ میں ایک حصہ تو ہوگا اس کی واجب قربانی کا، باقی 6 حصے نفلی قربانی کا ثواب ملے گا اس کو. اور اگر وہ چاہے تو باقی 6 حصوں میں وہ کسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر لے، ایک حصے میں ابراہیم علیہ السلام کی نیت کر لے، ایک حصے میں اپنے دادا کی نیت کر لے، اپنے والد صاحب کی نیت کر لے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک حصہ اپنی واجب قربانی کا رکھے، بقیہ 6 حصوں میں دوسروں کی نیت کر لے تاکہ اوروں کو ثواب پہنچ جائے. اور اگر بقیہ 6 حصوں میں بھی وہ کسی کی نیت نہیں کرتا، اپنی نیت کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا. ایک حصہ واجب قربانی کی طرف سے ہو جائے گا اور بقیہ نفلی قربانی کی طرف سے اس کو ثواب ملے گا. تو اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 8واں حصہ نہیں ہوتا. اور گائے بھینس نر مادہ اس میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اور بکرا اور بکری، مینڈا بھیڑ دمبا نر مادہ ان میں شرکت نہیں ہو سکتی. یہ بکرا اور بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا. بہت سارے گھرانوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، بے وقوفی کی بھی حد ہے اور مال کی محبت کی بھی عجیب حد ہے کہ پورے گھر کے افراد 20 ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 8 ہوں گے، 7 ہوں گے، ایک بکرا لا کر سمجھتے ہیں ہم نے قربانی سب کی طرف سے ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے اتنے بکرے لائیں یا اتنے حصے ڈالیں. گائے میں 7 حصے ہیں تو 7 حصے ڈالیں. اگر گھر میں 7 افراد ہیں، 7 قربانیاں ہیں تو 7 حصوں ڈالیں. یا تو ایک جانور لے کر 7 حصے سب کے نام سے کریں یا 7 بکرے خریدیں الگ الگ نام سے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. عمر کے اعتبار سے جانوروں میں کیا چیز دیکھی جائے گی، ذرا غور سے دیکھیے گا. کم از کم 5 سال کا ہونا اونٹ کے لیے ضروری ہے. گائے کم از کم 2 سال کی ہو، بکرا 1 سال کا ہو، اور دمبا ایسا ہو کہ 1 سال کا لگتا ہو یا کم از کم موٹا تازہ اتنا ہو، اگرچہ وہ 1 سال کا نہ ہو لیکن لگتا ہے 1 سال کا ہو. دمبے میں 1 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دمبے کی جسامت ایسی موٹی تازی ہو کہ 1 سال کے دمبوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو 1 سال کا لگتا ہو. تو اس طرح دمبا اگرچہ سال بھر کا پورا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اچھا خاصا موٹا تازہ ہو. اب دیکھیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور 2 سال کا ہے گائے، یہ اونٹ 5 سال کا ہے، یہ بکرا 1 سال کا ہے. تو اگر خود پالا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر دوسروں سے خرید رہے ہیں تو خریدنے والے کی بات کا بھی اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں ایک پہچان ہے کہ جب جانور 2 دانت کا ہو جاتا ہے تو اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے. یعنی اس کی جو عمر ہے، جیسے جانور گائے کی عمر 2 سال کی پوری ہونے کی علامت ہے کہ سامنے والے 2 دانت بڑے بڑے ہوں. تو یہ پہچان ہے. بہت سارے لوگ جانور خریدنے جاتے ہیں تو جانور جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں لیکن اس نے ابھی دانت نہیں گرا ہے. اب اس کی بات کا ہم کیسے اعتماد کریں؟ ہمیں کیا پتا وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. اس لیے احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے. اب دیکھیں جانوروں میں اعضاء کے لحاظ سے کچھ ایسے عیوب ہیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے. سینگ، جس جانور کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، جڑ سے اکھڑنے کا مطلب اندر کا زخم دکھ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. تو معلوم ہی چلا کہ ہم جب جانور خریدنے جائیں تو اچھی طریقے سے سینگ وغیرہ دیکھ لیں. اسی وجہ سے حکم ہے کہ دن کی روشنی میں جانور خریدنا چاہیے، رات کے اندھیرے میں مت خریدیں. بہت سارے ہمارے کراچی کے لوگوں کو تو رجحان بن گیا ہے کہ راتوں کو نکلنا ان کی عادت ہے. اللہ کرے یہ عادت ختم ہو کراچی والوں کی، بلکہ سب کی. راتوں کو تو گھروں میں رہنا چاہیے، دن میں یہ کام کرنے چاہیے تاکہ اندھیرے میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. کان جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، یا جس جانور کے کسی کان کا تہائی حصہ کٹ گیا ہو، یعنی اکثر حصہ کٹ گیا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اس کی قربانی اب کان بھی اچھی طریقے سے دیکھنے چاہیے. دانت، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو، یا دانت تو ہوں یا بہت سارے دانت اس کے گر گئے ہوں، بڈھا ہو گیا ہو، گھس جائیں، چارہ کھانے کی وجہ سے گھس گئے ہوں، اس کی بھی قربانی نہیں ہے کیونکہ یہ عیب پیدا ہو گیا. اور اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے جانور میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو. اب ایک جانور ہے جس کے کوئی دانت ہی نہیں ہے، جیسے کسی انسان کی دانت نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے، یا کسی کی دانت ہو، دانت آنے کے بعد ٹوٹ جائیں سارے، کتنا برا لگتا ہے. دونوں عیب ہیں.
تو جس جانور میں یہ عیب ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور کے دانت 2 سامنے کے بڑے ہوں اور باقی چھوٹے چھوٹے ہوں، قربانی درست ہے. ٹانگ، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 14 پاؤں بالکل زمین پہ نہ رکھتا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں. اس لیے آپ قربانی کے جانور جب لے رہے ہو تو اس کو اچھی طریقے سے چلا کر دیکھیں، اس کو چلا کر دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں میں کوئی لنگڑا پن ہو. اس کی سینگوں کو ہلا کر دیکھیں، بس بعض دفعہ سینگ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح اس کو جوڑ دیتے ہیں. اس کے کانوں کو ہلا کر دیکھیں. پیٹ، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، قربانی ہو جائے گی. البتہ ایسے جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جانور خریدتے وقت اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ پیٹ میں بچہ نہ ہو. لیکن اگر کسی نے ایسے جانور خرید لیا ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بہتر یہ کہ وہ بدل دے. اب دیکھیں کھال، جانور ایسا خریدا جائے جس کی کھال اور ظاہری جسم پر کوئی داغ دھبا، کوئی زخم نہ ہو، کوئی داغ دھبا، نشان، زخم نہ ہو. معمولی زخم ہو، جیسے کہ جانور کو گاڑی سے اتارتے چڑھاتے وقت زخم لگ جاتا ہے، تو اس سے قربانی ہو جائے گی، اس سے قربانی ہو جائے گی. اگر بہت گہرا زخم لگی، چوٹ لگی جس سے اندر تک کا زخم دکھ رہا ہے، اندر تک کا گوشت دکھ رہا ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. خصی جانور، جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں، خصی جانور کی قربانی درست ہے. اب جب جانور خرید لیا ہے تو خریدنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی. اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ اس جانور میں آپ خیر رکھ دیں، اور جو خیر آپ نے اس میں رکھی ہے وہ مجھے عطا فرما، اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما. اس جانور کو خریدنے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. ہم اس کی پوسٹر بنا کر انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں یاد کرنا آسان ہو جائے. اب جب جانور خرید لیا، جانور خریدنے کے بعد دعا بھی پڑھ لی، اور جو جانور میں نے چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیا کہ کوئی عیب نہ ہو. اب خریدنے کے بعد کیا چیز کرنی؟ جانور کی نمود و نمائش نہیں کرنا کہ ایک بڑا سٹینڈ لگا دیا اور اس سٹینڈ کے اندر 10 لائٹیں لگا دیں اور سامنے اور آگے پیچھے وہ کام کرنے والے رکھ دیے اور ڈیگ لگا دیے، ساری رات گانے چلتے رہے. تو بس استغفر اللہ، یہ قربانی کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جانور اللہ کے لیے لائیں، اس کو زیادہ نمائش نہ کریں، بلکہ ایک مناسب جگہ پر اس کو کھڑا کریں جہاں پہ نمائش کی نیت نہ ہو، اور اس کی خوب خدمت کریں ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے. اس کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں. اب دیکھیں آگے ان کے متعلق وضاحت آئے گی. جانور کے حقوق کا خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جانور کو دوڑانا، بھگانا. جیسے کہ ہمارے محلے کے بچے، ہمارے شہر کے بچے کیا کرتے ہیں کہ راتوں کو جانوروں کی ریسیں لگاتے ہیں. بہت بری بات ہے، ہمیں منع کرنا چاہیے. قربانی کے جانور اس کو کیوں بھگا رہے ہیں؟ بیچارہ جانور تھک جاتا ہے. نہ ایک جانور کو دوسرے کے جانور کے ساتھ لڑایا جائے، نہ ان کو ڈرایا جائے، نہ ان کے گلے میں پیر میں ایسے پٹے ڈالا جائے کہ جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو. ان سردی گرمی سے ان کو بچایا جائے، بر وقت ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. جانور کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول ہونا کہ نمازیں نہ پڑھیں، یہ بھی غلط بات، یہ بھی بڑی غلط بات ہے. جانوروں کی بھی خدمت ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی تو اہتمام ہو. عبادت، ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت کو چھوڑ رہے ہیں. جانور خریدنے گئے، عشاء کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، تو یہ کیا، یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے؟ یہ جانور کی دیکھ بھال، کھلانے پلانے میں ایسے لگے کہ نمازیں کا ہوش نہیں رہا. یہ جانور کی نمود و نمائش میں ایسے مصروف ہوئے کہ دیکھ لگایا، ٹینٹ لگایا، نمائش کر رہے ہیں، لائٹیں دکھا رہے ہیں لوگوں کو. یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. جانور میں تبدیلی کرنا. اب کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا، اس کے بدلے میں دوسرا جانور دینا چاہیں. اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک جانور خریدا تھا قربانی کی نیت سے، اب میں چاہ رہا ہوں بیچ کر دوسرا خرید لوں. ایسا کرنا درست ہے اس میں، لیکن اس کا خیال لیں یا تو اتنی قیمت کا بیچیں، اتنی قیمت کا دوسرا جانور خریدیں جتنے کا پہلا جانور خریدا تھا، یا اس سے زیادہ قیمت کا خریدیں، اس سے کم قیمت کا جانور نہ خریدیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک جانور خریدا 50,000 روپے کا، اب ہم چاہ رہے ہیں یہ بیچ کر دوسرا خرید لوں، تو دوسرا جو خریدیں گے وہ 50,000 کا ہو یا 50 سے زیادہ کا ہو، 52 کا ہو، 55 کا ہو، 50 سے کم کا نہ ہو. اگر 50 سے کم کا دوسرا جانور خریدا ہے تو اب مثال کے طور پر 50 کا پہلے جانور خریدا تھا، اس کو بیچا، 45 کا دوسرا خرید لیا، تو 5,000 روپے صدقہ کریں گے. 5,000 روپے صدقہ کرنا لازم ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسرا جانور پہلے جانور کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اتنی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ قیمت کا ہو. اس سے کم قیمت کا ہوگا تو جو بقیہ قیمت بچے گی اس کو صدقہ کریں گے. یہاں تک کہ جانور خریدنے کے مسائل آ گئے، جانور کو باندھنے کے مسائل آ گئے. اب عید کے دن کے مسنون اعمال، اس کے بعد ذبح کے مسائل شروع ہوں گے.
عید کے دن کے مسنون اعمال اور اس کے بعد ذبح کے مسائل اور پھر گوشت کے مسائل انشاءاللہ شروع ہوں گے. اس دوران ہم 3 منٹ کا بریک لیں گے. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ کلاس اسٹارٹ ہوگی, جوائنٹ میٹنگ ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.